آپ نے شیخ الاسلام کو مشرک کہا ہے، اب یہ بھی جھوٹ بنا رہے ہیں جی آپ نے مفتی تقی صاحب کو مشرک کہا۔ تو میری تقریر سن لو کہ میں نے مفتی تقی صاحب کو مشرک کہا ہو تو یہ صرف اپنا وزن بڑھانے کے لیے اور وکالت کی فیس بڑھانے کے لیے کہ ہم مشرک کہا۔ میں نے کہا یہ واقعہ جھوٹ ہے اور اس سے عوام گمراہ ہوگی، جو بات میں نے کی اب بھی کہہ رہا ہوں، اور اتنے بڑے آدمی کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اس سے رجوع کرنا چاہیے، اب بھی میں کہہ رہا ہوں۔ باقی ہر چیز میں آپ کے ہاں تو شرک امور عامہ میں سے ہے، کوئی بات بھی ہو جی مشرک کہا فلاں کہا، تو جھوٹ بولنا تمہارے آباء و اجداد کی بھی عادت ہے۔ کہتے ہیں مفتی تقی صاحب جیسے آدمی کو غلط نہیں کہہ سکتے، بہت اچھے، یہ شان نبی کا ہے، یہ پیغمبر کی شان ہے، ہر ایک کی بات پہ تبصرہ ہو سکتا ہے سوا محمد مصطفیٰ اللہ کے نبی کی بات کی۔ یہ تو سب حضرات، یہی مصیبت بھی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مولویوں کو نبوت کا منصب دیا ہے، نبیوں کی طرح معصوم سمجھتے ہیں، بے ایمان۔ اچھا پھر مزے کی بات ہے مولوی نبی پر جھوٹ بولے اس کا دفاع کرتے ہیں، مولوی کا دفاع کرتے ہیں، پیغمبر کا دفاع نہیں کرتے۔ اور ہم کہتے ہیں خدا کے بندے تم جھوٹ تو بڑے بڑے بولتے ہو، لیکن خیر ہے پہلے تو تمہارے جھوٹ بزرگوں تک ہوتے، فلانے بزرگ نے یہ کیا، اب تمہارے جھوٹوں کی زد میں اللہ کے نبی کی ذات اس کو تم نے لے لیا اور اس کو پوری دلیل بنا لیا۔ تو پیغمبر پر جھوٹ بولنے کی سزا پتہ ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو رسول پہ جھوٹ بولے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ پکا جہنمی ہے۔ اس لیے بزرگوں پہ بولو فلانا بزرگ تھا وہ قبر سے نکل کے بھاگ گیا، فلانے کے کفن چور آئے، فلانے کے انگوٹھے مردے نے انگوٹھا پکڑ لیا، فلانی جگہ پہ مردہ کشتی لڑ رہا تھا، کبڈی کھیل رہا تھا۔ تو اس طرح کے جھوٹ بولو عوام بھی خوش رہے، لیکن خبردار پیغمبر کی طرف جس جھوٹ کی نسبت کرو گے تمہاری نسلوں کو بھی ہم الٹا کر دیں گے۔ یہ تمہارے بت اصنام یہ کوئی چیز نہیں، ہمیں پیغمبر کی ذات سے اوپر برابر قریب کوئی ہستی نہیں۔ پیغمبر کریم کی سارے تمہارے یہ شیخ الاسلام اور یہ شیوخ الحدیث کے حضرات اقداس یہ کٹھے ہو جائیں یہ کسی صحابی کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور تمہیں شرم آنی چاہیے کہ ہم پیغمبر کا دفاع کر رہی ہیں کہ اللہ کے نبی پہ جھوٹ نہ بولو، اور تم اپنے مولویوں کا دفاع کر رہے ہو کہ ہمارے مولوی غلط نہیں ہو سکتے، اور تمہیں پیغمبر کا حیا نہیں، پیغمبر کی عظمت شان تمہارے دلوں میں نہیں۔ پیغمبر کریم کی عظمت تو وہ ہے، جرح تعدیل کی کتابیں اٹھاؤ، محدثین نے بڑے بڑے بزرگوں کا لحاظ نہیں کیا، بڑے بڑے بزرگ جن کے کلام میں تھوڑا سا سکم نظر آیا یا کہیں جھوٹ کا شائبہ، جرا کیا کرتے ہیں دجال من الدجاجلہ، یہ دجالوں میں سے دجال ہے، کذاب، یہ بہت بڑا کذاب ہے، یہ فلاں بدعیون، یہ بدعتی ہے، یہ فلانا ہے۔ اسماء و رجال کی ساری کتابیں بھری ہیں۔ ان محدثین نے ان حضرات کو جو بظاہر بڑے بزرگ بنے ہوئے تھے یہ کیوں کہا؟ پیغمبر کی محبت میں کہا، پیغمبر کے دفاع میں کہا کہ اللہ کے محبوب کی شخصیت جھوٹوں سے محفوظ رہ جائے، اور کوئی کھڑا ہو کے پیغمبر کے ذمہ جھوٹ نہ لگائے۔ اور ہم نے بھی الحمدللہ اس جو تم گالیاں نکالو، جو تم پراپیگنڈے کرو، جو بکواس بازی تمہارے ذہن میں آتی ہے کر لو، ہم تمہیں کبھی بھی یہ موقع نہیں دیں گے کہ آپ پیغمبر کے ذمہ جھوٹ کو چلا سکیں۔ مارتے رہو، اس کا فیصلہ جہنم میں ہوگا، اور پیغمبر کے ذمہ تمہارا لگایا ہوا جھوٹ کوئی بھی نہیں چل سکتا۔ اب تک چلاتے رہے من صلی اللہ علیہ عند قبری، کوئی جھوٹ، کوئی جھوٹ، لیکن یہ علماء حق کی ذمہ داری ہے کہ ہر اس جھوٹ کو دفع کریں، ہر اس جھوٹ کا رد کریں جس کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف ہو رہی ہے۔ اور پیغمبر کا دفاع کرنا
یہ ہر عالم ربانی کا شرعی حق ہے۔